فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 16ویں اقتصادی کونسل سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست کو مناسب امداد فراہم کرے تاکہ تلنگانہ مزید ترقی حاصل کر سکے۔ قرضوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے جو تلنگانہ کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، اس سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مناسب مدد اور تعاون فراہم کرے، قرضوں کی تشکیل نو کا موقع فراہم کرے یا اضافی مالی امداد فراہم کرے۔ جیوتیبا پھولے پرجا بھون میں منعقدہ میٹنگ میں 16ویں مالیاتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اروند پنگڑیا نے اراکین کی موجودگی میں اجے نارائن جھا، انی میتھیوز، ڈاکٹر منوج پانڈا، ڈاکٹر سومیا کانتی گھوش، چیف منسٹر نے تلنگانہ کے موجودہ حالات کی وضاحت کی اور ریاست کی ترجیحات کو ان کے سامنے رکھا۔ مرکزی ٹیکسوں سے ریاستوں میں تقسیم کیے گئے فنڈز کا حصہ 41% سے بڑھا کر 50% کرنے اور مطالبہ کیا گیا اور تمام ریاستوں کی جانب سے ان کے سامنے آ رہے اس کا مثبت جواب دیں۔ تلنگانہ ملک کی سب سے کم عمر ریاست، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ریاست کو مستقبل کی ریاست کہتے ہیں۔ ہماری ملک کی سب سے تیز رفتار اور اقتصادی طور پر ترقی کرنے والی ریاست ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے ریاستی حج کمیٹیوں، حج سے وابستہ سرکاری و غیر سرکاری تنظیموں، پاسپورٹ آفس کی تعطیلات، بعض ریاستوں علاقوں میں شدید بارش کے سبب نظام زندگی کا متاثر ہونا اور خود عازمین حج کے شدید مطالبے پر حج درخواست فارم جمع کرنے کی تاریخ میں توسیع کی ہے۔ وزارت اقلیتی امور حکومت ہند میں ڈائریکٹر اور حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے تحت حج پر جانے کے خواہش مند عازمین اب 23 ستمبر 2024 تک حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ یا موبائل پر حج سویدھا ایپ کے ذریعے آن لائن درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آفاقی نے درخواست دہندگان کو ہدایتی مشورہ دیا کہ حج فارم درخواست بھرنے سے پہلے گائیڈ لائنز حج 2025 اور حلف نامہ کا پوری توجہ سے مطالعہ کر لیں۔ CEO حج کمیٹی آف انڈیا نے خواہش مند عازمین سے گزارش کی ہے کہ توسیع شدہ تاریخ تک حج درخواست فارم ضرور جمع کر دیں، چونکہ اب تاریخ میں توسیع تقریباً ناممکن ہے، چونکہ وزارت حج و عمرہ مملکت سعودی عربیہ کی ہدایت و خواہش کے مطابق حج 2025 کے تمام انتظامی امور اکتوبر تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ ڈاکٹر آفاقی نے عازمین سے مزید اپیل کی حج 2025 کے لیے بنائے گئے نظام اوقات پر ضرور عمل کریں تاکہ ویزے کی حصولیابی، رہائش، ہوائی ٹکٹ و دیگر انتظامات وقت پر صحیح سے مکمل ہو سکیں۔ تلنگانہ کے ناگرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کے بہاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پروجیکٹ میں 2,20,544 کیوسک پانی کا بہاؤ بالائی علاقوں سے دیکھا گیا، جس کے بعد بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کے 12 دروازوں سے جملہ 1,38,433 کیوسک پانی چھوڑا گیا۔ اس پروجیکٹ کی مکمل سطح 590 فٹ ہے اور موجودہ سطح 589 فٹ درج کی گئی ہے۔ گنیش اور میلاد کے تہوار کے بندوبست کا اپنے فیلڈ جائزے کا آغاز کرتے ہوئے CP حیدرآباد CV آنند نے سینٹرل اور ساؤتھ زون کا دورہ کیا اور افسران سے ملاقات کی۔ خیرتاباد گنیش میں پوجا کرنے کے بعد CV آنند نے کمیٹی کے ارکان کو حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس پر عمل کریں جو انہوں نے پچھلے سال کیا تھا۔ صبح 6:30 بجے تک تمام تیاریاں مکمل کر لیں اور 70 فٹ کی مورتی کو منتقل کرنا شروع کریں اور دوپہر 1:30 بجے تک حسین ساگر جھیل میں اس کا وسرجن مکمل کریں تاکہ اس کے بعد تیزی سے ڈوبنے کے لیے ساحل صاف ہو جائے۔ منتظمین نے اسے یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے سینٹرل زون کے امن و امان، ٹریفک اور سیکیورٹی ونگ کے تمام افسران سے اگلے چند دنوں کے دوران ڈیوٹی کی نوعیت کے بارے میں بات کی اور آخری دن 40 گھنٹے کے بندوبست کی ضرورت پر زور دیا۔
حیدرآباد میں ہلدی کے پیکٹس میں گانجے کی فروخت کا پردہ فاش ہوا ہے۔ محکمہ آبکاری کے حکام نے ہلدی کے پیکٹس میں گانجا بھر کر فروخت کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا۔ نیہا بائی نامی خاتون جو کہ دھول پیٹ کی رہنے والی بتائی گئی ہے، وہ ہلدی کے پیکٹس میں گانجا بھر کر فروخت کر رہی تھی۔ خفیہ اطلاع ملنے پر ایکسائز انفورسمنٹ ڈی ایس پی ترپتی یادو اور ان کے ماتحتین نے دھاوا کر کے خاتون کو گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے گانجے کے 10 پیکٹس ضبط کر لیے گئے۔ آبکاری حکام نے خاتون کو گرفتاری کے بعد ریمانڈ پر دے دیا۔ ایک خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے سائبرآباد کی اسپیشل آپریشن ٹیم ایس او ٹی راجندر نگر ٹیم نے راجندر نگر پولیس کے ساتھ مل کر 5 منشیات فروشوں کو وشاکھاپٹنم سے اتر پردیش اور ممبئی کے راستے حیدرآباد سپلائی کرنے گانجے کے ٹیمپ گرفتار کر لیا، جن کی شناخت ٹھاکر سچن سنگھ، محمد ندیم، محمد ثقلین کو گانجا لے جانے کے دوران گرفتار کیا گیا ہے اور پرشانت سنگھ اور 254 کلو گرام خشک گانجا، 2 ماروتی سوزوکی ارٹیگا کاریں اور 7 موبائل فونز ان کے قبضے سے برآمد کیے۔ تمام کی کل مالیت 1,04,65,700 روپے بتائی گئی ہے۔ شہریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ڈرائی گانجے کے فراہم کنندگان سے متعلق کسی بھی معلومات کے بارے میں پولیس کو ڈائل 100 یا سائبرآباد واٹس ایپ نمبر 9490617444 کے ذریعے مطلع کریں۔ ان کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا۔ جائیداد میں بیٹے کو حصہ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے بیوی نے شوہر کی آخری رسومات میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ تلنگانہ کے ضلع پیداپلی کے ولوچارام گاؤں سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ سنیل کی شادی 4 سال پہلے سندھیا سے ہوئی تھی۔ اس جوڑے کو ایک بیٹا ہے۔ سنیل اور سندھیا 1 سال سے علیحدہ زندگی گزار رہے تھے۔ 3 دن پہلے بیماری کی وجہ سے سنیل کی حیدرآباد میں موت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کے ارکان خاندان نے اس کی لاش کو آخری رسومات کے لیے پیداپلی ضلع کے منتھنی منڈل میں دریائے گوداوری کے کنارے منتقل کیا۔ تاہم سندھیا کو جب اپنے شوہر کی موت کا پتہ چلا تو وہ آخری رسومات کی جگہ پر پہنچ گئی اور سنیل کی آخری رسومات کو روکتے ہوئے بیٹے کو جائیداد میں حصہ دینے کا مطالبہ کیا۔ నా లైఫ్ ఎలాగో స్పాయిల్ అయిపోయింది, కానీ నా బాబు మాత్రం న్యాయం జరగాల. నా బాబుకి న్యాయం జరగదు, నేను మాత్రం ఏం చేయలేను. మేము కూడా ఇక్కడనే ఉంటాము. నా మొగుడు మాత్రం మాకు వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోయింది. ఇంకా నా మొగుడు పోయిన తర్వాతకైతే మేము ఏం చేయలేము, ఏం మాట్లాడలేము. ఇప్పుడు ఉన్నదంటూ నాకు ఏది వచ్చేతుందో నా కొడుకు తీయండి, నాకు ఒక్క రూపాయి వద్దు. నా మొగుడు నుంచి అయినా నా అత్తగారి తరఫు నుంచి నాకు ఒక్క రూపాయి వద్దు. నా పిల్లోడు మాత్రం ఆగం కావద్దు. నేను ఉన్న రోజులు కొట్లాడుకుంటా అయిపోతుంది దగ్గర నుంచి. నాకు మాత్రం మీరే న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. تلنگانہ وقف بورڈ نے مرکزی حکومت کی مجوزہ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف ریاست گیر سطح پر شور بیداری مہم چلانے کا فیصلہ کیا تاکہ پارلیمانی ورکنگ کمیٹی کو بل کی مخالفت میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی کی جا سکے۔ صدر نشین تلنگانہ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے وقف بورڈ کے ارکان مولانا بندگی پاشا ایم اے کے مقیت ایڈوکیٹ اور چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد اسد اللہ کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی ورکنگ کمیٹی نے نئی دہلی میں تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے کی گئی ٹھوس نمائندگی پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے ترمیمی بل کی تمام 40 ترمیمات کا مدلل طور پر جواب دیتے ہوئے تحریری یادداشت پیش کی اور کمیٹی کے روبرو دلائل پیش کیے۔ ورکنگ کمیٹی میں شامل بی جے پی کے ارکان نے کہا ہے کہ کمیٹی کو ملک بھر سے اب تک موصولہ نمائندگیوں میں تلنگانہ وقف بورڈ کی نمائندگی ٹھوس، مدلل اور جامع ثابت ہوتی ہے۔ عظمت اللہ حسینی نے کہا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کو ملک میں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے وقف ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہوئے قرارداد منظور کی، ماہرین سے مشاورت کے ذریعے تفصیلی یادداشت تیار کی گئی جسے بورڈ کے 7 رکنی وفد نے پارلیمانی کمیٹی کو پیش کیا۔ صدر نشین وقف بورڈ کے مطابق ورکنگ کمیٹی نے 2 گھنٹے تک تلنگانہ کی نمائندگی کی سماعت کی اور کئی امور پر سوالات کیے۔ ہر ترمیم کے بارے میں دلیل اعتراضات پیش کی گئے جس پر کمیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا۔
تلنگانہ کے سیلاب سے متاثرہ ضلع کھمم کے متاثرین کے بینک کھاتوں میں مالی امداد جمع کروائی جا رہی۔ کلکٹر کھمم مزمل خان نے کہا کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق اب تک کھمم ضلع میں سیلاب کی وجہ سے 339.45 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے اور سیلاب کی وجہ سے 146 مکانات مکمل طور پر منہدم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو شناختی کارڈ دینے پر غور کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا خیال ہے کہ فلاحی اداروں کے ذریعے روزگار کے پروگرام فراہم کرنے کو ترجیح دی جائے، چونکہ ہزاروں خاندان بے گھر ہیں۔ حکومت کی طرف سے دی جانے والی عارضی امداد کے ساتھ متعلقہ فلاحی اداروں کے ذریعے روزگار کے موقع فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس عمل میں متاثرہ خاندانوں کو شناختی کارڈز دیے جائیں گے۔ مسلم یونائٹڈ فورم کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے ترمیمی ایکٹ بل 2024 پر مختلف اسلامی تنظیموں کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا اور تلنگانہ کے مسلمانوں اور آل انڈیا مسلمانوں سے وقف ترمیمی بل 2024 کو مسترد کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس بل سے مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچے گا اور اس بل سے وقف املاک کو بھی نقصان پہنچے گا۔ دیکھیے مسلم یونائٹڈ فورم کے صدر مولانا صوفی خیر الدین قادری نے کیا کہا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج مولانا ابوالکلام آزاد اورینٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ باغ عامہ میں وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ایک کل جماعتی اجلاس کا انعقاد عمل میں آیا۔ الحمدللہ اس اجلاس میں شہر کے دانشوران اور دینی ملی سماجی تنظیموں کے نمائندے اور سماجی جہدکار وقف جہدکار کی کثیر تعداد موجود ہے، اور اس اجلاس میں یہ بات جو ہے نا طے کی گئی ہے کہ انشاءاللہ عنقریب ہم شہر حیدرآباد میں وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف ایک مہا دھرنا اور ایک ریلی کا جو ہے نا اہتمام کریں گے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اور اس کے ساتھ جتنے تنظیمیں ہیں، قریب جو ہے نا 25 تنظیمیں جو نا جڑی ہوئی ہیں، اور یہ تمام تنظیموں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ عنقریب تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور ایک مہا دھرنا اور ایک احتجاجی ریلی کا جو نا انتظام کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہم تمام شہریان حیدرآباد کو ایک اہم ہم اعلان کر رہے ہیں، ایک اپیل کر رہے ہیں، کیونکہ 13 تاریخ کو اس کی رائے دہی کا جو نا وقت ختم ہو رہا ہے، ای میل کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو لہذا ایک جمعہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں شہر کے تمام مساجد کمیٹی کے ذمہ داران، NGOs اور دینی ملی سماجی تنظیموں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے شہر اور اضلاع میں ہر مسجد کے پاس ایک رضاکارانہ طور پر وہاں پر کاؤنٹرز قائم کریں اور اعلان کریں، اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ عوام کو، مسلمانوں کو جمع کر کے ہم جو ہے نا اس کا QR کوڈ جو مسلم پرسن اللہ بورڈ سے دیا گیا ہے اس پر ہم جو ہے نا اپنے ناراضگی کا اظہار کریں۔ میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں، بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں 25 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اس بل کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد ابھی تک 25 لاکھ نہیں گئی، اور اس کی تائید کرنے والے 1 کروڑ سے بڑھ گئے۔ یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ ہم لوگ بڑے گھروں میں بیٹھ کے، چبوتروں پہ بیٹھ کے ہم جو نا یہ تبصرہ کرتے ہیں، ایسا ہونا تھا، ایسا ہونا تھا۔ ارے بھائی، میں واضح طور پر یہ متنبہ کر رہا ہوں، اگر اس بل کی مخالفت میں آپ اپنا رائے کا جو نا اظہار نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو آپ کو دفن ہونے کے لیے قبرستان نہیں ملے گا، 2 گز زمین نہیں ملیں گی آپ کو۔ وہ وقت آنے والا ہے، ہمارے کئی مساجد کو جو نا شہید کر دیا جائے گا، کئی درگاہوں پر اٹیک کیا جائے گا، کئی عاشور خانے ہمارے شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، بیدار ہو جائیے۔ ہمارے اپوزیشن پارٹیوں نے مثبت قدم اٹھاتے ہوئے اس کی پرزور مخالفت کی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے اور جو پارلیمنٹ جو کمیٹی کے تحت یہ بل کو دیا گیا ہے، ہم وہاں پر اپنے رائے کا اظہار کریں، اور اس جمعے تک 3 دن تک، اور جہاں جہاں پر مسلم ادارے ہیں
मैं उन इंतजामिया से और वहाँ के तलबा के कॉलेजेस के तलबा से भी मैं अपील करता हूँ कि आप अपना फाजिल वक्त में दोपहर के वक्त में काउंटर लगाइए और तमाम स्टूडेंट से भी जो है ना इसके ताल्लुक से हिस्सा लेने की अपील कीजिए और जुमा के दिन को खाली जाने मत दीजिए। इंशाअल्लाह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन अनकरीब एक महाधरने का ऐलान करेगा और एक जो है ना जुलूस का रैली का जो है ना ऐलान करेगा। टास्क तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के ताउन से नामपल्ली और मलकपेट के नौजवानों को आईटी के शोबे में मुलाजिमत की जगह के लिए हुनरमंद बनाने के लिए एक बहुत ही तामीरी इक़दाम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने टास्क के सीईओ श्रीकांत सिन्हा से मुलाकात की और स्किल सेंटर का मुआयना किया। मुख्तदर आमिर खान और प्रदीप रेड्डी भी इस दौरान मौजूद थे। सोशल मीडिया पर एक लड़की की स्कूटर चोरी करने की वीडियो वायरल हो रही, जिसमें वो स्कूल ड्रेस में नजर आ रही। सीसीटीवी फुटेज में कैद ये मंजर उत्तर प्रदेश के वाराणसी का बताया जाता है। स्कूल यूनिफॉर्म पहने कितने ही शरारती तालिबे इल्म क्यों ना हो, कोई भी उनसे चोरी की तवक्को नहीं रखता, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप भी अपनी गाड़ियों को महफूज रखेंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक अजीब चोरी की वारदात सामने आई, जहां एक लड़की ने स्कूटी उतारने के बहाने मालिक से चाबी मांगी और फिर स्कूटी लेकर भाग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला वाराणसी के भेलुपुर पुलिस स्टेशन इलाके के कबीर नगर का है, जहां एक लड़की ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने के बाद सार्फिन वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी शदीद रद्दमल का इजहार कर रहे, जहां कुछ सार्फिन को मोहतात रहने का मशवरा दे रहे, वहीं कुछ लोग लड़कियों को तलाश करने के लिए कह रहे। वाराणसी में चोरी की इस वारदात ने पुलिस के साथ सबको हैरान कर दिया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि शहर विजयवाड़ा के तमाम मुकामात पर सैलाबी पानी खत्म हो गया और बडामेरू नदी में पानी का बहाव कुछ हद तक कम हो गया। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़र असर शदीद बारिश के नतीजे में बडामेरू नदी में तूफ़ान से जबरदस्त तबाही मच गई और शहर के कई इलाकों में सैलाब आ गया। वज़ीर आला ने टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहदेदारों से रिलीफ कामों का जायजा लिया और चंद अजला में बारिश की सूरत हाल के बारे में वाकफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि बडामेरू नदी में सैलाबी पानी के बहाव में कुछ हद तक कमी आई है और विजयवाड़ा के तमाम इलाके जात पानी ठहरने से पाक हो गए। एक सरकारी इलामे में नायडू ने ये बात कही। अजीत सिंह नगर शहर का एक इलाका है जो हालिया शदीद बारिश और सैलाब से मुतासर रहा। इस इलाके का एक शख्स हैदराबाद से विजयवाड़ा पहुंच गया। उन्होंने बताया कि इस इलाके से पानी कम हो गया है। चीफ मिनिस्टर अहदेदारों को हिदायत दिए कि ऐसे इलाकों में जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, इन इलाकों में रिलीफ पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। कन्वेनर जन स्वराज प्रशांत किशोर ने कायद अपोजिशन बिहार असेंबली तेजस्वी यादव पर तनकीद तेज कर दी। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तेजस्वी को अखुरबा परवरी का फायदा मिला। प्रशांत किशोर ने अपने सियासी सफर का तेजस्वी यादव से तकाबुल फिल्म अदाकार शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन के हवाले से किया। उन्होंने रिमार्क किया कि तेजस्वी साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव का बेटा है। उसे अपनी शनाख्त बनानी नहीं पड़ी क्योंकि उसे बाप के हवाले से खुद ब खुद शनाख्त और मौके मिलते चले गए। इसके बरखिलाफ प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें और दीगर लोगों को जिन्हें मुराद याफ्ता पस मंजर नहीं मिलता, अपनी शनाख्त कड़ी मेहनत के जरिए बनानी पड़ती है। उन्होंने इसकी मजीद वजाहत के लिए फिल्म सनद का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान का बाप फिल्मी दुनिया में बासर शख्सियत नहीं था, उसे कामयाबी के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। टीवी से करियर शुरू करते हुए शाहरुख खान ने फिल्मों में जगह बनाई। इसकी सलाहियत और कड़ी मेहनत ने उसे यश चोपड़ा और करण जौहर जैसे सरकर्दा डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका दिलाया। दूसरी जानिब अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को शुरू से मौके मिलते चले गए। अभिषेक ने अपनी पहली फिल्म में जेपी दत्ता जैसे मुमताज डायरेक्टर के साथ काम किया। प्रशांत किशोर ने निशानदेही की कि अभिषेक बच्चन की तरह तेजस्वी को बिहार की सियासत की एक अमीर और बासर शख्सियत का बेटा होने का फायदा मिला।
प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसके बरखिलाफ मेरा पस मंजर एक आम आदमी का रहा जिसका कोई असर व रसूख नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा बाप तेजस्वी के बाप की तरह ताकतवर या अमीर आदमी नहीं था। नतीजे में मुझे अपनी शनाख्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अपने बलबूते पर उठ खड़े होने वालों को ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।